السلام علیکم۔ آج کی اہم نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس میں ابراہم اکورڈ کیا ہے اور کیا اس میں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور ریسنٹلی جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی ہے غزہ پیس ڈیل کے حوالے سے، اس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا گیمیں ڈال رہا ہے، 27 یوٹیوب چینل کو بلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیرا ایکٹریس جو ہے اس کی باڈی بڑی پراسرار اور مسٹیریس اپارٹمنٹ میں پائی گئی ہے۔ پی ٹی آئی میں قاسم اور سلیمان کی انٹری، کیا تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں؟ ٹرکی کے جو فارن اور ڈیفنس منسٹر پاکستان میں ہیں، اور یہ پاکستان کی کس طرح بہت بڑی کامیابی ہے، اور انڈیا کو اس سے کس طرح جھٹکا لگا ہے اور لگے گا، ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے اور انالیسس پیش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابراہم اکورڈ کیا ہے اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے، ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ابراہم اکورڈ کا جو ایگریمنٹ ہے یہ 2020 میں سائن کیا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی میں، وہ تب بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی امریکہ میں، جس کے تحت یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ فارمل طور پہ ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ریلیشنز کو اسٹیبلش کیا تھا۔ اب اس میں جو ابراہم اکورڈ کی اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب بھی اس کو جوائن کرنے جا رہا ہے، مصر بھی کر چکا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب جوائن کرنے جا رہا ہے۔ ویسے سعودی عرب اس کا جو ہے نا وہ بیک ہینڈ پہ ایک قسم کا وہ سگنیٹری ہی سمجھیں، تو سعودی عرب اس کو جوائن کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو فورس کیا جا رہا ہے ابراہم اکورڈ کو جوائن کرنے کا۔ اگر میں اس کے متعلق کھل کے بات کروں تو یہ ایک اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ریلیشنز نہیں ہے صرف، بلکہ یہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یہ چیزیں اور ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، جس کے تحت پاکستان کو فورس کیا جا رہا ہے اور چیزیں اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے ابراہم اکورڈ کا مقصد۔ اب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے کیا ریپرکاشنز ہوں گے اور کیا بینیفٹس ہوں گے۔ اگر اس کے اوپر بات کریں تو پاکستان ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے تو پاکستان کو آبویسلی اس میں فائدہ ہوگا، اور ریلیشنز جو ہیں تجارت کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ اسٹیبلش ہوں گے، اسرائیل وغیرہ کے ساتھ۔ لیکن اگر پاکستان کی فارن پالیسی کا ڈسکس کیا جائے تو پاکستان کی فارن پالیسی میں بالکل اسرائیل کی جو مخالفت کی گئی ہے، اور یہ فلسطینیوں کے حقوق کے اوپر ناجائز قابض ریاست ہے، اور اس کو ایک باسٹرڈ چائلڈ اور ناجائز ریاست کہا جاتا ہے۔ اور اگر فاؤنڈنگ فادر کی بات کریں قائد اعظم کی، تو قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے، اور قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ پالیسیز میں شامل ہے، انکلوڈ ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو قائد اعظم نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا ہوا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز اور غاصب ریاست ہے جو فلسطینیوں کے حقوق پر قائم کی گئی ہے۔ یہ تو ہے پاکستان کی فارن پالیسی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان اس کو تسلیم کرتا ہے تو کنٹری کے اندر سے کیا ریزسٹنس آئے گی، اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے متعلق آئی تھنک پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ایک پبلک اوپینین کو شامل کر لینا چاہیے گورنمنٹ کو، اداروں کو، تاکہ ایک وائڈ جو ایک اوپینین میئرمنٹ کے تھرو اس کو تسلیم کیا جا سکے، یا اس کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹ یا جو بھی پالیسی سٹیپ لینا ہے وہ اس پبلک اوپینین کے انڈر لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اگر پاکستان نے اس کو تسلیم کرنا ہے تو اس کا 2 اسٹیٹ سلوشن پرپوزڈ ہونا چاہیے، اور جو یروشلم ہے اس کا کنٹرول فلسطینیوں کو کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو سویلائزیشن کی لنکس ہیں اور ٹائز ہیں اس کے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کے حوالے سے، وہ ایک جو قبلہ اول ہے بیت المقدس، وہ چونکہ یروشلم میں ہے۔ اب اسرائیل دوسری طرف یروشلم کو کلیم کرتا ہے۔ اب اس میں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اگر یہ پاکستان نے اس کی طرف جانا ہے اور 2 اسٹیٹ سلوشن کو اسرائیل مانتا ہے اور یروشلم فلسطین کو اوارڈ کیا جاتا ہے، تو پھر اس میں چیزیں دیکھ لینی چاہیے، اور وہ بھی میں نے جیسا کہ ایکسپلین کیا کہ اس کو پبلک کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اس کے پبلک اوپینین بھی لینا چاہیے تاکہ اس میں ایک سٹیبلٹی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے، اور اس میں غزہ کے سیز فائر پر اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ 60 ڈیز کا 60 دنوں کا سیز فائر پرپوز کر رہا ہے، جبکہ حماس اس کو
حماس اور حزب اللہ وغیرہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے 60 ڈیز کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیس ڈیل کرنی ہے تو پرماننٹ ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی 30 دن کے پیس ڈیل اور 60 دن کا سیز فائر؟ اور وہ اس پہ میرے خیال میں ان کا سٹانس مضبوط ہے، اور یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اپنی ملاقات میں یہ ڈسکس کیا ہے. اور اس کے علاوہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو ڈسکس کیا گیا ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات میں. اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن کا پرپوزل تو ٹھیک ہے، امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور نیتن یاہو بھی کسی حد تک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن نیتن یاہو کا یہ سٹانس یہ ہے، جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے، وہ 2 اسٹیٹ سلوشن میں آگے فردر اس کو کنڈیشنل کر رہا ہے. اس کی شرائط یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ایک ایسی دوسری فلسطین کی ریاست چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری مرضی سے ہو، اس میں بالکل کسی قسم کا حماس اور حزب اللہ وغیرہ ایگزسٹ نہ کریں. جو لوگ ہم چاہتے ہیں، جو فلسطینیوں کے اسرائیل کے حق میں جو لوگ ہوں گے، ہم ان کے اوپر مشتمل جو ریاست بنے گی فلسطین کے، باقی جو لوگ ہیں وہ کہیں پہ چلے جائیں، ان کو مسلم کنٹریز جو ہے وہ پناہ دے دیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اور یہ حماس اور جو حزب اللہ وغیرہ ہے وہ آلریڈی اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور کوئی بھی فلسطینی اتھارٹیز کو مانے گی، کیونکہ وہ ان کا فلسطین کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہیں حماس اور حزب اللہ وغیرہ. اگر وہ ان کا وجود ختم ہوتا ہے تو پھر فلسطین کا باقی کیا رہ گیا؟ وہ تو کسی ٹائم بھی وہ یہ اپنے ایگریمنٹ سے پھر جائیں گے. اور یہ سیز فائر وغیرہ، اور اس کی تاریخ رہی ہے، یہ یہودیوں کی جوز کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہ وعدہ خلافی یہ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. یہ جو نیتن یاہو کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک ایسی فلسطینی ریاست ہو جس میں اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور سیکیورٹی، پھر وہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی کا مکمل کنٹرول جو فلسطین کی اسٹیٹ ہے اس کی سیکیورٹی کا مکمل کنٹرول اسرائیل کے پاس ہو. تو یہ تو بالکل ایک بلنڈر ہی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ایگری کرنا چاہیے. حماس اور حزب اللہ وغیرہ تو اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر چکے ہیں. اب ابراہم اکورڈ میں اس کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سعودی عرب وغیرہ اور پاکستان اور اس میں دبئی وغیرہ، وہ کیا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں اس کی ڈیولپمنٹس میں پتہ چلے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کوئی اس طرح کا کوئی انڈورس چیزیں کرنی چاہیے، یا سعودیہ کو یہ بلنڈر کرنا چاہیے کہ فلسطین کی جو اس کے اکارڈنگلی، اسرائیل کے اکارڈنگلی ریاست بنے گی، اور اس میں حماس اور حزب اللہ وغیرہ کو نکال دیا جائے گا، اور فلسطین کی جو ریاست ہے اس کا سیکیورٹی کنٹرول کمپلیٹ اسرائیل کے پاس ہوگا. پھر اس ریاست کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کیا ہوگی اس کا؟ وہ تو انڈیپینڈنٹ ریاست نہ ہوئی نا، کہ جس کی سیکیورٹی کنٹرول ہی کسی اور ریاست کے پاس ہے. اس کی تو پھر انڈیپینڈنس پہ کویسچن ہوگا، اور سیکیورٹی کے اوپر کویسچنز ہوں گے، اور چیزیں پھر وہ اسرائیل جو مرضی اس میں اپنا کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ یا اس میں پاکستان کو کوئی کرنا چاہیے اس پہ ایگریمنٹ. اس کے علاوہ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو کارنامے سر انجام دے رہا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پہ ان کو بڑا ایک وائرل جا رہے ہیں پولیس مقابلے وغیرہ، یہ اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائیبل یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. یہ کورٹس کا فیصلہ ہے. ایک ادارہ یا ایک بندہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کو مار دیں یا اس کو ختم کر دیں؟ پولیس کا کام تو صرف انویسٹیگیشن کر کے چلان پیش کرنا ہے. آگے تو جوڈیشری کا جو پروسیس شروع ہوتا ہے، کورٹس کا ایک ڈیو پروسیجر جو ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے. یہ کسی طرح بھی، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ اس میں آپ چھوٹے موٹے چوروں کو، کسی بندے کو اس میں پولیس مقابلے میں مار دیا، تو اس میں یہ کوئی بہادری نہیں ہے. اور یہ سیدھا جو ہے نا، یہ غلط بنیادیں رکھی جا رہی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی. بڑے بڑے جو گینگ کے سرگنا ہیں، اور بڑی بڑی جو مچھلیاں ہیں، بگ فش جو ہیں اسمگلنگ کی، ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے. آگے جو چھوٹے موٹے ایکٹر ہیں، اور آگے جو چھوٹی موٹی چوری کرنے والا ہے، اس کو پولیس مقابلے میں مار دینا یا اس کو اس طرح کر دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جو پیچھے گینگسٹر ہیں، یہ پولیس کو بھی پتہ ہے، اور پولیس کا وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا، پولیس کے پر جلتے ہیں. جی ہاں، پولیس کو پتہ ہے جو کہاں پہ کون اسمگلنگ بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے اور کون اس میں شامل ہے، اور پیچھے تک. اصل تو مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں سے آپ جڑ پہ ہاتھ ڈالیں نا. جو آگے ایکٹ کر رہا ہے، یا ایک اس کو دیہڑی دی گئی ہے اور وہ عمل کر رہا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو آپ پکڑیں نہ پکڑیں، یا ماریں یا نہ ماریں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ بڑی مچھلیوں کو ہاتھ ڈالیں نا اس CCD، پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور بڑا جناب اس میں ایک ریفارمز نظر آ رہی ہیں، اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. دوسرا، یہ کورٹس کا فیلئر ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت آ رہی ہے.
اور اس کے علاوہ جو پالیسی میکرز کی یہ جو پالیسیز ہیں ویک پالیسی، بالکل یہ پتھیٹک پالیسی اور آئیڈیا ہے کہ آپ نے ایک ادارہ نیا بنا دیا اور اس کو بے لگام اور اتنے اختیارات دے دیے کہ جو مرضی کریں، جس کو مرضی مار دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو مرضی قتل کر دیں، جس کی مرضی لسٹ بنا دیں۔ وہی پولیس والے ہیں، وہ کیا دودھ کے دھل کے آگے ہیں، ان کو مینج نہیں کر سکتے لوگ، اس کو کوئی لسٹ میں نام نہیں ڈلوا سکتا کوئی بندہ۔ آبویسلی یہ ہو سکتی ہیں چیزیں، اور پولیس کا وہی، یہ ریفارمز ایسے نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک ادارہ بنا دیا اس طرح بالکل پیتھیٹک قسم کا، آپ کو اس کے مقابلے میں چاہیے تھا آپ کورٹس، اسپیشل کورٹس بنائی جا سکتی تھی۔ اسپیشل کورٹس بناتے ہیں، اس میں ایک مکمل فیئر ٹرائل اور ایک سپیڈی ٹرائل کو انشور کرواتے، اور ایک سزاؤں کا جو ہے ایک عبرتناک سزائیں انشور کرواتے، تو اس طرح ایک ڈیو پروسیس کو بھی فالو ہو جانا تھا اور بہت بہترین ایک چیز بن جانی تھی۔ یہ تو کسی طرح بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے، اور یہ ریفارمز یہ بالکل غلط ریفارمز ہیں۔ آپ نے ریفارمز کرنی ہے پولیس کے اندر تو آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا۔ پولیس کا ادارہ بہت خطرناک حد تک ایک فلاپ اور چیزیں بہت زیادہ اس میں فلاز آ چکے ہیں، اور کرپشن پریویل کر چکی ہے، کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک وہ چیزیں چل رہی ہیں اور مینج ہوتی ہیں چیزیں، اور میرٹ شیرٹ والا کوئی چکر نہیں ہے، اور مظلوم رول جاتا ہے۔ لوگ جی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مظلوم وکٹم رول جاتے ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے جو ظلم کرتی ہے وہ اس کو پولیس پروٹوکول دیتی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ آبویسلی اس نے مینج کیا ہوتا ہے پولیس کو۔ سو یہ کوئی ریفارمز نہیں ہے، یہ بالکل فلاپ ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرنا ہے تو اسٹرکچر ریفارمز کریں، پولیس کو کنٹرول کریں، اور ہائر اینڈ فائر کا نظام ہو مکمل طور پہ۔ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی ادارہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس میں ریفارمز انشور نہیں ہو سکتی، اور اس کا کوئی ایک فروٹفل جو نتائج ہیں، جو ریزلٹس ہیں، وہ نہیں مل سکتے۔ اس کے علاوہ 27 پاکستانی یوٹیوب چینلز جو ہیں ان کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے انکوائری سٹارٹ کیا 2 جون کو۔ 2 جون کو ایف آئی اے نے 27 چینل کے اگینسٹ انکوائری شروع کی، اور 30 جون کو مکمل بھی کر دی۔ کتنے عرصے میں کتنے پھرتی کے ساتھ ایف آئی اے نے کام کیا، جبکہ ادروائز جو عام آدمی ہے، جو بندہ ایف آئی اے میں چلا جائے تو ذلیل ہوتا رہتا ہے سالوں سال۔ ایف آئی اے اپلیکیشن کو سٹارٹ کرتے کرتے ڈائری نمبر لگاتے یہ 6 ماہ لگا دیتے ہیں، سال لگا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کتنا پھرتی کے ساتھ ایف آئی اے نے کام سٹارٹ کیا کہ 2 جون کو انکوائری شروع کی ہے 27 یوٹیوب چینل کے اوپر، اور 30 جون کو انکوائری مکمل کر دی ہے۔ 27 چینل، اور اس میں ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز، اور ایف آئی اے نے ساری ویڈیوز دیکھ کے اور کتنا پھرتی کے ساتھ کام کیا ہے، اور پھر وہ انکوائری پیش کی کورٹ میں ایک مجسٹریٹ کے سامنے، اور مجسٹریٹ نے فوراً اس کے اوپر ڈیسیژن دیا کہ جی ہم انکوائری آپ کی بالکل انصاف پر مبنی ہے، اور ہم اس کو کورٹ نے ایکسیپٹ کیا اس میں ایک مجسٹریٹ نے، اور آرڈر پاس کر دیا کہ یہ 27 یوٹیوب چینل جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے، بلاک کر دیا جائے۔ کتنا زبردست سپیڈی جسٹس سسٹم اور ایف آئی اے کا کام ہے، دیکھا اس میں پھرتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ایف آئی اے کی، اور انصاف بھی کتنا تیزی سے مل رہا ہے۔ صرف اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ جو چینلز ہیں وہ پرو پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان کا خود اپنا چینل بھی اس میں شامل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس میں ایک چینل شامل ہے۔ یہ اس وجہ سے اتنی پھرتی دکھائی گئی ہے اور دکھائی جا رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا چینل اس میں ہے کہ جس میں واقعی یہ انشور ہوتا ہے کہ یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ کنٹینٹ میں ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن سارے جو چینلز ہیں وہ سارے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ، ہاں پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور پالیسیز کو، گورنمنٹ کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ اب ایسی چیزوں کو انڈورس تو نہیں کیا جا سکتا کہ جو مرضی آپ کریں تو اس کو انڈورس کر لیں۔ آپ ایک مینڈیٹ جو ہے پارٹی کا، لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ایک پاپولر پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، اور وہ ووٹ چھین کے، مینڈیٹ چھین کے کسی اور کو دے دیں تو اس پہ لوگ اب کہیں کہ واہ 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 کیا بات ہے، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اور اس پہ اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی، نہ ہی بنتی ہے۔ آبویسلی اس کو کرٹیسائز کرنا بنتا ہے، اور اس کو کرٹیسائز کیا جانا چاہیے۔ سو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے، لوگوں نے کرٹیسائز ایک کرنا ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ ایز اے اپوزیشن رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ تو مکمل بکا ہوا ہے، اور وہ تو یہ حق کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اور لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ لوگوں نے obviously ان چیزوں سے ہی اپنا ایک حاصل کرنا ہوتا ہے، ایک اپڈیٹ رہنا ہوتا ہے۔ سو یہ مکمل طور پہ ایک
باربرک اور میڈیا کو، جو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے، تاکہ وہ پالیسیز کو، گورنمنٹ کی پالیسیز کو کرٹیسائز نہ کر سکیں، اور جو یہ کر رہے ہیں، گیمیں ڈال رہے ہیں، ان کو کوئی بندہ ایکسپوز نہ کرے، اس پہ کوئی بات نہ کرے اور لوگوں تک چیزیں نہ جائیں، اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسے ہتھ کنڈے، اب وہ آرڈر حکم ہوا ہے جو مجسٹریٹ صاحب کا، یوٹیوب کو حکم ہوا ہے کہ یہ بند کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ تو پھر بھی ایک مجسٹریٹ ہے، چیف سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ بھی حکم دے تو یوٹیوب کبھی نہ کام کرے، وہ رول آف لا پہ چلتے ہیں اور رولز کے اکارڈنگلی چلتے ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے۔ وہ اب اس میں پراپر وہ چیزیں دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی، ایسے نہیں ہوتا۔ کو پاکستان تھوڑا ہے کہ ایسے حکم دے دیا تو یہ کر دیں، ادھر سے حکم آ گیا تو یہ کر دیں۔ اس کے علاوہ حمیرہ ایکٹریس ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی ایک کراچی کے اپارٹمنٹ سے ملی ہے، بڑی مسٹیریس ڈیتھ سامنے آئی ہے، جس کی وجہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک رینٹ ان کا ان پیڈ تھا 2024 سے، اور اونر نے کمپلینٹ فائل کی ہوئی تھی رینٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ وہ ڈرگ ایڈکٹڈ تھی۔ سو باڈی، اور ان کی جو ڈیڈ باڈی ملی ہے وہ تقریباً، جو ابھی رپورٹ انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے، وہ تقریباً 20-25 دن پہلے کی وہ اس کی موت واقع ہو چکی تھی، اور باڈی ڈیکمپوز ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پوسٹ مارٹم میں جو اس کی ڈیتھ کی وجہ ہے وہ سامنے نہیں آئی، کیونکہ باڈی مکمل طور پہ ڈیکمپوز ہو چکی تھی۔ اب اس کا کیمیکل انالیسز کی طرف ادارے وہ چیزیں کر رہے ہیں، تاکہ اس کا کیمیکل انالیسز کر کے اس کی باڈی کی، وہ اس کی ڈیتھ کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ المیہ اس میں یہ ہے کہ ہر فیملی ریفیوز ٹو کلیم ہر باڈی، اور اس میں اس پوائنٹ آف ویو سے اگر جو مجھے سمجھ آئی ہے، اس کی جو ڈیتھ کی وجہ لونلینس ہو سکتی ہے، سوشل آئسولیشن اور مینٹل ہیلتھ کی چیزیں، اور لیک آف سپورٹ فار وومن، یہ چیزیں اس کی ڈیتھ کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ قتل نہیں کیا گیا یا اس طرح کی کوئی مسٹیریس چیز وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب پولیس نے وہ اس کو اپارٹمنٹ کو کھولا تو وہ ڈور اندر سے لاک تھا۔ سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ڈور اندر سے لاک تھا تو کوئی اس میں کوئی فورس انٹری اس روم میں نہیں ہوئی۔ سو یہی وجوہات ہو سکتی ہیں جو اس کی ڈیتھ کی، جو ایکٹریس ہے حمیرہ، جس کی 32 سال ایج تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے دونوں بیٹے جو پی ٹی اے کی پروٹیسٹ میں پارٹیسپیشن کے لیے آ رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو علیمہ خان کے قاسم اور سلیمان پاکستان میں پی ٹی اے کے جو ایک پروٹیسٹ ہے اس میں شمولیت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کوئی یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا ان کی پارٹیسپیشن، اور یہ پروٹیسٹ کو کامیاب بنانے میں بڑا رول پلے کرے گا، کیونکہ صرف ان کی پارٹیسپیشن سے وہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پاکستان کے ڈائنامکس اور چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر سیدھی گولی بھی پڑ جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال پروٹیسٹ صرف اس وجہ سے کامیاب ہو جائے گا کہ قاسم السلیمان جوائن کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کیا وہ انٹیکٹ رکھ پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اس میں کیونکہ ان کی وہ ڈائنامکس میں، جیسا کہ میں نے کہا، وہ نہیں جانتے، اور اس کے علاوہ لینگویج بیریئر آبویسلی ہوگا، وہ رہے ساری عمر باہر ہیں برطانیہ میں، تو وہ کیسے وہ چیزوں کو انٹیکٹ اور تحریک کو، ایک جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کو وارم اپ کرنا ہوتا ہے اور کنونس کرنا ہوتا ہے، وہ کر پائیں گے کنونس کہ نہیں؟ بالکل مجھے نہیں لگ رہا۔ اور ویسے بھی جو لوگ ہیں وہ ایک عمران خان کو ہی مانتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ یہ عمران خان کی جگہ لے لیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لوگ صرف عمران خان کو مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر یہ تھا، اس سے پروٹیسٹ کو کامیاب کرنے، اس کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ جو باہر لیڈرشپ ہے نا، وہ سنسیریٹی کے ساتھ رول پلے کرتی یا کرے۔ اب یہ جو باہر لیڈرشپ ہے، یہ گنڈا پور ہو گیا، یہ بریسٹر گوہر وغیرہ، اور یہ جو عمر ایوب، یہ لوگ، جیسا کہ میں آلریڈی اپنی ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ پی ٹی اے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، یہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ عمران خان باہر آئے۔ اگر اس سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سنسیئر ہوں، باہر کی لیڈرشپ سنسیئر ہو اور یہ اچھا رول پلے کریں، تو اس سے بڑا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے اور موبیلائز لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ اس پہ بھی اب لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اور کارکن جو ہے نا اب ان پہ ریلائے نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور بالکل یہ پاکستان کے، یہ عمران خان کے ساتھ یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں۔ میں نے وہی کویسچن رکھتا ہوں کہ کیا یہ لوگ، کیا ان لوگوں کو، یہ گوہر، مسٹر گوہر اور عمر ایوب وغیرہ اور گنڈا پور، کیا ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ آفر کروائے کہ ہم آپ کو
کوئی فلاں کو بڑا عہدہ دیں گے یا سی ایم بنا دیں گے، پی ایم بنا دیں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں، یا پی ٹی آئی مکمل طور پہ پارٹی آپ کو کنٹرول میں دے دیں گے، تو کیا اس پہ یہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ یہ بالکل کریں گے. یہ تو کہیں گے عمران خان کو جتنی دیر مرضی اندر رکھ لیں. یہ لوگ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باہر ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے اوپر کام کر رہی ہے. ایک طرف عوام کو انہوں نے لالی پاپ دیا ہوا ہے، تو دوسری طرف اس اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس طرح وہ رل مل کے گیم ڈال رہے ہیں. اس حوالے سے اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروٹیسٹ کامیاب ہوگا، اور قاسم اور سلیمان کی جو انٹری ہے اور جوائننگ ہے کو بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گی اور پروٹیسٹ کو کامیاب کر دے گی. ایسا کچھ بھی نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ووٹر سپورٹر بھی اب جو ہے وہ تھک چکے ہیں، کتنا وہ ریزسٹ کریں. اور وہ دوسرا اس کے علاوہ جو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں، یہ بھی تمام فیکٹرز ہیں. اس وجہ سے یہ پروٹیسٹ کو بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا اور کامیاب ہوگا. اس ایشو کا جو واحد سلوشن ہے وہ نیگوسیشن ہے. وہ کوئی سنسیئر لوگ اس میں پڑھیں اور وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. یقیناً یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ عمران خان والا بہت بڑا ایشو ہے. پاپولر لیڈر ہے، اس میں یہ جو ہے نا ریاست اور اکانومی دونوں کمزور ہو رہے ہیں. وہ اس طرح کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس کے جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کی وجہ سے پبلک اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آبویسلی ریاست کے اوپر وہ کمپرومائز اور چیزیں کمزوری کی طرف وہ انڈیکیشن دیتے ہیں. اور اس کے جو اکانومی ہے وہ اکانومی بھی بہت زیادہ اس کو امپیکٹ کر رہا ہے یہ ایشو، اور اکانومی کمزور ہو رہی ہے. اور اس پہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اکانومی کو، جو اکانومک انسٹیبلٹی ہے اس کو انوائٹ کرتی ہے، اس کو کریٹ کرتی ہے. اس طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اس سے یہ دو بہت بڑے مسئلے ہو رہے ہیں. اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. پاپولر لیڈر ہے، اس کے ساتھ پبلک کھڑی ہے، اس میں کیا ہے کہ اس پہ کوئی ایگریمنٹ اور نیگوسیشن کرنی چاہیے، اور یہ مکمل طور پہ اس پہ اوپر بات چیت ہونی چاہیے. یہ جو پرسنالٹی کلیش اور یہ چیزیں ہیں، اور اس سے آپ ملک کو، ریاست کو رگڑی جا رہے ہیں، یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں. یہ اس پہ پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی کو کچھ سنسیئر لوگ آگے کرنے چاہیے جو کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کر سکیں. اب یہ جو لوگ ہیں یہ تو پرسنل لابنگ کے لیے، عمر یوب ہو گیا، یہ برسٹر گوہر ہو گیا، میں اگین کہتا ہوں کہ یہ گنڈا پور وغیرہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈبل گیم اور منافق ہیں، ڈبل گیم کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور ادھر پی ٹی آئی کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹرکی کے جو فارن اور ڈیفنس منسٹر پاکستان میں اس وقت اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں کوئی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. اس حوالے سے ٹرکی اور پاکستان کلیکٹیو کلیبوریشن کے تھرو جو ہے فائٹر جیٹس بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بڑا انیشیٹو ٹرکی اور پاکستان کی جوائنٹ ایک ایئر بیس آذربائیجان میں بنانے کا انیشیٹو لیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ پاکستان کی فرسٹ ایسی ایئر بیس ہوگی جو کہ پاکستان کسی دوسرے ملک میں بنانے جا رہا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ ذرا کمپلیکس ہے، پیچیدہ ہے. اس کے علاوہ جو ٹرکی اور پاکستان کے جو ٹائز میں ابھی جو گرم جوشی پائی گئی ہے، اس میں بڑا فیکٹر جو ہے وہ انڈیا کا بھی رول ہے. جی ہاں، انڈیا نے، کیونکہ پاکستان نے جو پچھلے دنوں انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، ایک وار چھوٹے لیول پہ، اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس میں انڈیا نے یہ پاکستان پہ یہ کہا تھا کہ انڈیا پاکستان سے جنگ نہیں بلکہ ٹرکی اور جناب چائنا سے جنگ کی ہے. یہ انڈیا نے یہ بات اس بیس پہ کی کہ پاکستان نے کچھ ڈرونز ٹرکی اور جیٹس جو ہیں وہ چائنا کے یوز کیے. تو اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری جنگ تھی وہ انڈیا کے ساتھ نہیں تھی بلکہ فرانس کے ساتھ تھی، کیونکہ انڈیا نے فرانس کے رافیل طیارے یوز کیے، جو پاکستان کی ایئر فورس نے اپنی سکلز دکھاتے ہوئے جو 6 جو طیارے تھے، جیٹس تھے فرانس کے رافیل، وہ گرائے. تو اس طرح یہ انڈیا نے کتنی کمٹمنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور پھر اس وجہ سے یہ پاکستان کی جو پاکستان اور ٹرکی کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں جو ٹائز ہیں وہ ڈیپن ہوئی، اس میں گرم جوشی پائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد انڈیا نے ٹرکی کے ساتھ اس کے کافی ریلیشنز خراب ہوئے ہیں، اور اس سے یہ پاکستان کے لیے ہر پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہے اور یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے. اس کے علاوہ ای سی او میں بہت زیادہ ایک پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا، ایس سی او میں بھی شنگھائی میں پاکستان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور انڈیا مکمل طور پہ آئسولیشن میں جا رہا ہے. ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور کامیابی ہے. آپ کا ان ایشوز کے متعلق کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.